قرآن کریم کہتا ہے واطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، فرمایا اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو۔ اور دیکھو اگر نہیں اطاعت کرو گے، اپنے طور پر چلو گے تو فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، اگر نہیں مانو گے، روگردانی کرو گے، منہ پھیر کر چلو گے تو بھائی ہمارے رسول کی ذمہ داری تو یہ ہے کہ وہ وضاحت کے ساتھ بات پہنچا دے گا۔ ماننا یا نہ ماننا یہ تمہاری بات ہوگی، مانو گے اللہ کے فرما بردار کہلاؤ گے، جنت کے حقدار بن جاؤ گے، اور نہیں مانو گے تو اللہ کے نافرمان کہلاؤ گے، جہنم کے حقدار بنو گے۔ اس لیے کھول کھول کر کے پہنچانا یہ رسول کی ذمہ داری ہے، اور رسول اپنی ذمہ داری کو ادا کر کے دنیا سے رخصت ہوئے۔ اب رسول نے یہ ذمہ داری اپنی امت کے حوالے فرمائی اور یہ فرما دیا قرآن کریم کا علم جو حاصل کرے گا وہ نبیوں کا وارث کہلائے گا، علماء کہلائیں گے۔ ان العلماء ورثۃ الانبیاء، فرمایا یہ علماء، یہ مولوی نبیوں کے وارث ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے یہ ذمہ داری نبی کو اٹھا لیا اور امت کے اوپر ڈال دی۔ اب دور انبیاء ختم ہوا، دور علماء چالو ہوا۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دور انبیاء ختم ہو چکا ہے اور دور علماء چالو ہو چکا ہے۔ پہلے دور میں اللہ کی عادت یہ تھی کہ دور انبیاء تھا، ایک نبی کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، اور بلکہ بیک وقت کئی نبی دنیا کے اندر ہوا کرتے تھے جو اللہ کے پیغام کو علاقوں کے اندر پہنچایا کرتے تھے، خاندانوں میں، قبائل میں، علاقوں میں، شہروں میں، گاؤں میں اللہ تعالیٰ پیغمبروں کے ذریعے سے اپنا پیغام بھجواتا۔ اور اس کے بعد آخری رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ آ کے نبوت کا دروازہ بند کر دیا، اور یہ ذمہ داری کہا نبوت کا دروازہ تو بند ہو رہا ہے لیکن کام بند نہیں ہو رہا ہے، کام چالو رہے گا، کام اس طرح جاری رہے گا کہ جو دین سیکھنے والے علماء ہیں ان کے ذمے ہیں کہ وہ ساری دنیا کے اندر چل پھر کر کے اس دین کو پھیلائے اور کونے کونے میں دنیا کے اس دین کو لے کر کے چلے جائے۔ آج دنیا میں اس بات کا بہت اعلیٰ ترین مظاہرہ ہو رہا ہے کہ دنیا کے کونے کونے میں اللہ کا دین پہنچا ہوا ہے، اللہ کا کلام پہنچا ہوا ہے، قرآن پہنچا ہوا ہے۔ اور اللہ نے عادت بدلی کہ پہلے انبیاء کا دور تھا اسے روک دیا، آخری نبی کے اوپر وہاں روک کر کے اب آخر میں قیامت تک کے لیے علماء کا دور چالو کر دیا گیا۔ اب یہ پیغام نہیں رکے گا، یہ جاری رہے گا۔ نبوت روک دی، علماء کو چالو کر دیا کہ اب تمہاری ذمہ داری ہے، یہ کام تمہیں ساری دنیا میں لے کر کے چلنا ہے۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما دیا کہ لا نبی بعدی، اب میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اور اللہ نے نبی علیہ السلام کو ساری دنیا کے لیے اور قیامت تک کے لیے نبی بنایا، اور 23 سال کی مختصر مدت عطا فرمائی۔ 23 سالہ مختصر مدت میں آپ تو ہمت پور تشریف نہیں لائے ہیں کہ ہمت پور کے بھی نبی ہیں۔ اس کا مطلب یہ صاف سمجھ میں آیا کہ آپ کی نبوت کو اللہ تعالیٰ نے سارے کے سارے احکامات سے مکمل کرنے کے بعد آپ کی امت کے اندر ایسے افراد پیدا فرمائے جو اس دین کو لے کر اسی پیغام کو جو محمد الرسول اللہ کو دیا بنا کسی تبدیلی اور بنا کمی زیادتی کے ساری دنیا کے اندر لے کر کے گھوم جائیں گے۔ تو یہ میرے مصطفیٰ کی نبوت جو پوری دنیا میں پھیلنی تھی ان علماء کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کے اندر پھیلا دی، اور کسی دوسرے نبی کا کوئی پیغام نہیں بلکہ محمد الرسول اللہ پہ نازل ہونے والے پیغام ہی کو لے کر کے دنیا میں تشریف لے جائیں گے۔ تو یہ پیغام اللہ کے نبی کے ذریعے سے جو آیا وہ ساری دنیا میں پھیل گیا۔ علماء نے کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ سب سے پہلے نبی کے صحابہ، اللہ تعالیٰ نے ایسے افراد ڈائریکٹ اپنے حبیب کو عطا فرمائے جو عظیمت پسند اور ایک ایک بات کو دیانت داری، امانت داری اور ایمانداری کے ساتھ نبی سے حاصل کر کے اور اپنی جان پر کھیل کر پوری دنیا میں پہنچانے کے عزم کے ساتھ نکل گئے۔ انہوں نے دنیا کی کمان کی اور دنیا کی رہبری کی۔
دنیا سے شر اور فساد کو مٹایا، امن و امان کو دنیا میں پھیلایا۔ یہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ساتھی تھے، جو صحابہ تھے، اللہ نے ان کے ذریعے سے ساری دنیا میں رسول اللہ کا پیغام پہنچا دیا۔ جو بات آپ نے ارشاد فرمائی، ایک ایک بات ایمانداری کے ساتھ، ایک ایک بات دیانتداری کے ساتھ، پوری ذمہ داری کے ساتھ پوری امت کے لیے صحابہ کرام نے اکٹھی کر کے پھیلائی اور کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ قرآن کریم شروع سے لے کر کے آخر تک پوری دیانتداری کے ساتھ صحابہ نے رسول اللہ سے لیا اور امت کو عطا کیا، اور زندگی بھر رسول اللہ سے حدیثیں لی اور امت کو عطا فرمائی ہے۔